اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق اور رازق بھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک نایاب تسبیح جس کو کر لینے سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں آپ سے ہٹ جائیں گی، اور وہ نایاب تسبیح جس کو کرنے سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور آپ پریشان حال ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمیں پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، کافی میسیجز آتے ہیں کہ حضرت ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایسا نایاب مہینہ ہے اور ایسا عمدہ مہینہ ہے اور ایسا فضیلتوں والا مہینہ ہے اور ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے اور ایسا برکتوں والا مہینہ ہے جس کے اندر میرا بندہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ میرے سے جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نہایت ہی کریم ذات ہے اور رحیم ذات ہے۔ اگر جو بندہ اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے اگر مانگ لے، اور وہ رب اتنا رحیم رب ہے کہ وہ اس بندے کو ایسا عطا کرے گا اور اس جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کو ہم کریں تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں، ہماری تمام مصیبتیں حل ہو جائیں۔ تو دوستوں، ہم نے سوچا کہ آج وہی وظیفہ آپ لوگوں سے کیوں نہ شیئر کریں۔ جس شخص کی دعا قبول نہیں ہو رہی اور وہ شخص یہ تسبیح پڑھ لے، ایک دن میں بڑی سی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، فقیر بھی کروڑ پتی ارب پتی بن جائے گا۔ زندگی میں اپنی پوری عمر میں، اپنی پوری زندگی میں یہ تسبیح آپ نے چھوڑنی نہیں ہے۔ سنہری موقع ہے رمضان المبارک کا، اگر آپ اس کے اندر اپنے رب کو یاد کرو گے، ویسے بھی اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی عظمتیں ہیں، اور اس مہینے کے اندر اگر آپ قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتے ہیں، اسے 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، اسے 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں میرے رب۔ اور اس مہینے کے اندر پھر دعا مانگنے کی کیا فضیلت ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ یہ وظیفہ اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کریں گے، بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات ہوگی اور بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کافی مشکل کے بعد ملا ہے، کافی سوچ بچار کے بعد، حدیثوں کو پلٹنے کے بعد، پرکھنے کے بعد
ہمیں یہ وظیفہ ملا ہے۔ جو شخص اس نایاب اور عمدہ وظیفہ کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پڑھے گا، اگر فقیر بھی پڑھ لینا، فقیر بھی، راستے پہ چلنے والا مسافر بھی پڑھ لے، اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بھکاری بھی پڑھ لے، یقیناً اتنا مجرب، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ میرا رب اسے بھی کروڑ پتی ارب پتی بنا دے گا، مگر شرط ایک ہی ہے، اور وہ کون سی شرط ہے؟ کہ آپ نے اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ اس نایاب وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 سمندروں سے بھی بڑا دولت کا اسم اعظم ہے۔ اگر آپ رزق سنبھال سکتے ہو تو آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ ادھر پڑھ لو، ادھر کام ہو جائے گا۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ اس نایاب اور مجرب وظیفے کو پڑھو، بے شک میرا رب بہت ہی رحیم رب ہے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اگر تم اپنے رب سے 20 لاکھ مانگو گے، اللہ کریم آپ کو 200 کروڑ عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے آزما کر تو دیکھ لو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے، یہ سارے وظیفے جھوٹ ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ وظیفے جھوٹ ہیں، کیوں لوگ ان وظیفوں کو سنتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں؟ جھوٹ ہے سارا کچھ۔ آج میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے یہ وظیفے جھوٹ ہیں، تو وہ اگر سچے دل کے ساتھ، اخلاص سے، نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ آج یہ عمل کر لے، تو پھر مجھے کال کر کے بتا دیں کہ کیا آپ کی زندگی بدل گئی ہے؟ کیا آپ کے نصیب اور مقدر چمک نہیں اٹھے؟ لیکن شرط کیا ہے کہ اخلاص سے، نیت کے ساتھ۔ اب بعض جو کیا کرتے ہیں، وہ پوری ویڈیو بھی سن لیتے ہیں، پوری رات قیام بھی کر لیتے ہیں، اور وہ اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، مگر پھر وہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ بھائی حضرت ہم نے یہ وظیفہ کیا اور ہمارا یہ وظیفہ قبول نہیں ہوا، ہم نے یہ وظیفہ کیا اور یہ وظیفہ ہمارے کام نہیں آیا، ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا دولت کے لیے تو ہمیں دولت نہیں ملی، اور ہم نے یہ وظیفہ کیا کہ ہم مالدار بن جائیں تو ہم مالدار نہیں بنے، ہم نے یہ وظیفہ کیا کہ ہمارا کاروبار دن بدن ترقی کرے تو نہیں ہوا۔ تو چلیں آج یہ عمل یہ آپ آج کر لیں، تو پھر مجھے 7 دن کے بعد مجھے پھر پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ جیسے بھی آپ کو آسانی ہو آپ ہمیں بتا دینا کیا آپ کے حالات بدل گئے کہ نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اور اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے اور کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور پڑھنا کب ہے، یہ ساری ڈیٹیل، یہ مکمل ڈیٹیل ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، دوستوں ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا، کسی بات کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں حضرت ہمارے وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے؟ تو دوستوں وہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جب وہ وظیفہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ وظیفے کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ وظیفہ ہے کیا، لیکن وہ ان اہم باتوں کو، ان اہم مسئلوں کو اور ان اہم مسائل کو سن نہیں پاتے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ اور بھائی آپ کے وظیفے کیسے قبول ہوں کہ آپ ان اہم مسائل کو سن ہی نہیں پاتے، اور ایسے مسائل جن کو آپ اگر کر لیں تو آپ کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے، تو ان اہم مسائل کو سن نہیں پاتے۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو معزز سامعین کرام بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔
معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ اب ان کو دینا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لوگ آپ کے صدقوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ان کو صدقوں کا محتاج بنایا ہوتا ہے۔ میرا رب کسی کو زیادہ دولت عطا فرماتا ہے اور کسی کو کم۔ وہ بندے سے امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دے دینا ہے۔ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اس کے دل سے آپ کے لیے دعا ہی نکلتی ہوگی، اور اس کے دل سے آپ کے لیے خیر و بھلائی کی دعا نکلتی ہوگی۔ اور ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، مظلوم کی دعا سیدھا میرے رب کے عرش پہ جاتی ہے، اور میرا رب جاننے کے باوجود بھی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت کے فرشتے ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار مولا، اے کریم مولا، اے رحیم مولا، اے کریم مولا، اے رزاق مولا، یہ دعا کہہ رہی ہے۔ دنیا کے اندر ایک شخص نے کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کی، اور دنیا کے اندر کسی شخص نے کسی لاچار کی مدد کی، دنیا کے اندر کسی شخص نے کسی مسافر کی مدد کی، اور دنیا کے اندر کسی شخص نے کسی بیکاری کی مدد کی۔ تو دوستوں، اور اس شخص کے دل سے دعا نکلی کہ مولا اس بندے کے تمام گناہ معاف فرما دے، مولا اس بندے کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے، مولا اس بندے کی تو تمام مشکلات کو حل کر دے، مولا اس بندے کی تو تمام مصیبتوں کو حل کر دے، مولا اس بندے نے میرے ساتھ مدد کی، مجھ غریب جیسے شخص کے ساتھ مدد کی، اس نے میرا احساس کیا، تو مولا تو تو رحیم مولا ہے، تو تو کریم مولا ہے، تو تو رزاق مولا ہے۔ اے پروردگار مولا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو اس شخص کی مدد کر۔ جب وہ شخص وہ دعا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے فرشتوں تم اس بات پہ گواہی دینا، قیامت کے روز اس بات پہ گواہی دینا کہ میں نے اس شخص کی تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اس سے بڑھ کے کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ اور دنیا کے اندر اس شخص کی تمام مصیبتوں کو میں نے حل کر دیا، اور دنیا کے اندر میں نے اس شخص کی تمام مشکلات کو حل کر دیا، اور میں نے اسے رزق میں نے اس کو رزق عطا کرنے کا وعدہ لے لیا۔ تو معزز سامعین کرام، جب میرا رب یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس کی تمام مشکلات کو حل کرنے کا وعدہ لیا، تو پھر کون ہو سکتا ہے جو آپ کو روکے؟ تو معزز سامعین کرام، اب آپ نے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کی مدد کرنی ہے۔ اس کے فوائد تو آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ کہ آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے، اگر آپ 1 روپے 1 آنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ وہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ لاکھوں روپے کی، ہزاروں روپے کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر سکتے ہیں۔ مگر دوستوں، آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ دوستوں، دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر
وہ لاکھوں اربوں اور کھربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اب رمضان آ گیا تو ان لوگوں نے افطاریاں دینا شروع کر دی اور بڑے بڑے دسترخوان سجا دیے، اور اس دسترخوان کے اندر طرح طرح کے کھانے، لذیذ کھانے لا دیے اور صدقہ دے دیا، مگر اب ان لوگوں کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دوستوں، وہ لوگ اخلاص کی نیت کے ساتھ نہیں، وہ لوگ خلوص نیت کے ساتھ نہیں صدقہ دیتے، بلکہ وہ اس نیت سے صدقہ دیتے ہیں کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ تو محترم سامعین کرام، معزز سامعین کرام، ان لوگوں کے صدقے قبول نہیں ہوتے کیونکہ وہ صدقہ دکھاوے کی نیت سے صدقہ ہوتا ہے، اور وہ صدقہ اخلاص سے نیت کے ساتھ صدقہ نہیں ہوتا۔ وہ صدقہ اپنا نام بنانے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے بالکل اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ کی استطاعت 1 روپے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ دیتا ہے، اب ایک کھجور کے دانے کی کیا قیمت ہوگی، اس کے کیا دام ہوں گے، مگر میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ میری راہ میں ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ دیتا ہے، تو میں اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہے؟ اور دوسری بات سنیں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت سے، اس نیت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں اگر احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی بھی خرچ کر دے تو میرا رب قیامت کے روز اسے دردناک عذاب دے گا۔ اب ایک انسان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کرے؟ مگر میرا رب ارشاد فرماتا ہے اگر اتنا بھی خرچ کرو، جتنا بھی خرچ کرو، اگر آپ اربوں روپے کے مالک ہیں، کھربوں روپے کے مالک ہیں، آپ لینڈ لارڈ ہیں، آپ جتنا بھی خرچ کریں مگر دکھاوے کی نیت سے خرچ کریں، تو دوستوں آپ کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ قیامت کے روز الٹا ثواب کے بجائے آپ کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب صدقہ دینے سے ہوتا کیا ہے؟ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اب آپ نے اتنی بات سنی کہ صدقہ دینا کس کو ہے، کتنا دینا ہے، مگر یہ بات سنی کہ صدقہ دینے سے ہوتا کیا ہے۔ آپ جب اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دیں گے تو میرا رب آپ کے مال میں اور بھی اضافہ کر دے گا۔ اگر آپ 1 روپے بھی خرچ کر دیں تو میرا رب آپ کو اربوں روپے کا مالک بنا دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، صدقہ دینے سے آپ کی تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ آپ پہ فیوچر کے اندر جو بھی مشکلات آنے والی ہوتی ہیں، جو بھی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، میرا رب اسے دور کر دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آگے چلتے ہیں۔ اب صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے یہ نایاب تسبیح، یہ مجرب تسبیح، یہ آزمودہ تسبیح آپ نے رمضان المبارک کی طاق رات میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب طاق رات میں پڑھنی کیوں ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورت اس رات کی فضیلت کے بیان میں نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایات میں اس طاق راتوں کی فضیلت، عظمت اور بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، خوشیوں والا مہینہ اور رفعتوں والا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے اور یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں ایک رات، جو ایک رات ہزاروں راتوں سے افضل ہے اور جو اس کی خیر و برکات کو حاصل کرنے سے محروم رہا وہ حقیقی محروم رہا۔ معزز سامعین کرام، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ یہی قول درست ہے، اس کے علاوہ کوئی قول درست نہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں طاق رات کے اندر اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو یقیناً آپ پہ پورا سال رزق کی تنگی نہیں آئے گی، پورا سال آپ کی معیشت خراب نہیں ہوگی، پورا سال آپ کے اوپر فاقہ نہیں آئے گا۔ معزز سامعین کرام، اس طاق رات کی فضائل تو آپ نے سن لی کہ یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ 1000 مہینوں سے افضل ہے اور اس کی طاق رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے اس طاق رات کے اندر یہ چھوٹا سا عمل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ نے صرف 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے۔ لیکن ایک بات آپ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یہ نایاب تسبیح پڑھنی ہے، پھر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ نے یہ وظیفہ کر لیا اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو دوستوں، آپ صرف رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کی طاق رات میں آپ یہ وظیفہ کر لیں، پھر میں کچھ نہیں کہتا، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ میں کیوں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا؟ کہ بھائی جب آپ یہ وظیفہ اخلاص سے نیت کے ساتھ کریں گے تو دوستوں جلد سے جلد آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کا کاروبار ترقی کرنا، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا،
تو دوستوں ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔